نہیں آ رہی، آپ دوبارہ جوائن کریں. ریکارڈنگ تو بند کرو نا. آپ دوبارہ زوم جوائن کریں، آپ کی آواز نہیں آ رہی. کسی کو بھی سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اب آ رہی ہے آواز آپ کی سر. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھ رہے ہیں قرآن مجید میں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھے ہیں ذکر موسیٰ علیہ السلام کا. ہم نے 3 باب پڑھ لیے. ہم چوتھے باب کی طرف آ رہے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سمندر پار کر کے جاتی ہے، کیا گمراہی کرتی ہے، اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہوتا ہے. ہم نے یاد ہے، آپ کو یاد ہے 103 سے 137 تک ہم نے پڑھا تھا سورۃ اعراف. ابھی ہم 137 سے آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ چوتھا حصہ ہمارا جو ہے سبجیکٹ ہے سورۃ اعراف کی. 137 سے آنورڈ پڑھیں گے. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوم کی گمراہی، حال موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی گمراہی. ٹھیک ہے، ون 37 سے آگے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الاعراف اور پارہ نمبر 9 ہے اور اس کی 138 سے آیت نمبر. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے. کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ الہ ہیں. آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے. یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا الہ تجویز کر دوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہاں والوں پر فوقیت دی ہے. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 رات مزید سے 29 راتوں کو پورا کیا. سو ان کے رب، سر مجھے پہلے عربک بڑے دھیان سے پڑھنی پڑتی ہے اسی لیے، اور ان کے رب کا وقت پورے 40 رات کا ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا کہ اے میرے
کہ اے میرے رب اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اور اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھ کو دیکھ سکو گے۔ پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے، جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، تم ان کو پورے طاقت کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکامات پر عمل کریں۔ اب بہت جلد تم لوگوں کو ان کے بے حکموں کا مقام دکھلاتا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں، اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں گے، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے، اور یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب کام غارت گئے اور ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ 147 تک پڑھی ہے، پڑھیں آگے۔ آگے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچڑا بنا لیا۔ تو یہاں پہ الہ نہیں لکھا ہوا، بچڑا معبود ٹھہرا لیا، میں یہ ڈھونڈ رہی تھی عربک میں، ادھر معبود لکھا ہوا ہے، اب کیا پڑھوں میں؟ الہ ایک بنا لیا بچڑا اس کو، الہ، بچڑے کو ایک الہ بچڑا بنا لیا۔ الہ ٹھہرا لیا، اور ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی، کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا؟ اس کو انہوں نے الہ قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارے گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل ہی گئے گزرے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی ہی بری جانشینی کی، کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے؟ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں جائے، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں، تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے ذیل میں مت شمار کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، آمین۔ بے شک جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت۔ یہ بچڑا ہی لکھیں، بچڑا ہی لکھیں تاکہ بات یاد رہے۔ آپ گوسالہ لکھ دیا، پہلے بچڑا بول رہی ہیں، ایک ہی لفظ بولے نا۔ میں نے نہیں بولا، بالکل بھی جو لکھا وہی پڑھا۔ اچھا ٹھیک ہے نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات سمجھ آتی جائے گی نا، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ بدلی کریں جو بھی ہے، میں بات سمجھانے بلکہ اچھا کیا سر بتا دیا، مجھے بھی نہیں سمجھ آئی تھی یہ گوسالہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ غضب اور ذلت اس دنیوی زندگی میں ہی پڑے گی، اور ہم افتراء پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے، جب ان کو زلزلہ نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار،
اے میرے رب اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا. کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے. ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے. تو ہی تو ہمارا کارساز ہے، پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، اور تو سب معافی دینے والوں سے زیادہ اچھا ہے. اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے. تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں. اور جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں تو اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام انسانوں اور زمین میں ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہی زندگی بھی دیتا ہے اور وہی موت بھی. سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اس کے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا اتباع کرو تاکہ تم راہ پر آ جاؤ. اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے. اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جب کہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، پس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع یعنی گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ فگن کیا اور ان کو من و سلوا پہنچائیں. کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو، اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے، اور جھکے جھکے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید اور دیں گے، مزید برآ اور دیں گے. سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کے ان سے فرمائش کی گئی تھی. اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سماوی بھیجی اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے. اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب تھا آباد تھا اس وقت کا حال پوچھیے جب کہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں. ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کا کیا کرتے ہیں. اور جب ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہیں جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں. سو جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب نے پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے. در یہ بے حکمی یہاں پہ آئے گا کہ بے حکمی بڑی کیا ہیوی کرتے سی تھے. کوئی اردو ہے اس میں، سماوی اور برآں اس طرح کے لفظوں کا کیا فائدہ؟ یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں وہ حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی. جی سر یہاں تک.
नहीं पढ़ते ही हैं, आप क्यों रोक रही हैं? अच्छा, कि वो उन यहूद पर क़यामत तक ऐसे शख्स को जरूर मुसल्लत करता रहेगा जो उनको सजाए शदीद की तकलीफ पहुंचाता रहेगा। बिलाशुबा आपका रब जल्दी ही सजा दे देता है और बिलाशुबा वो वाकई बड़ी मग़फ़िरत और बड़ी रहमत वाला है। और हमने दुनिया में उनकी मुख्तलिफ जमातें कर दी, बाज़ उनमें नेक थे और बाज़ उनमें और तरह के थे, और हम उनको खुशहालियों और बदहालियों से आजमाते रहे कि शायद बाज आ जाएं। फिर उनके बाद ऐसे लोग उनके जानशीन हुए कि किताब को उनसे हासिल किया कि वो इस दुनियाए फ़ानी का माल मता ले लेते हैं और कहते हैं कि हमारी ज़रूर मग़फ़िरत हो जाएगी। हालांकि अगर उनके पास वैसा ही मालो मता आने लगे तो उसको भी वो ले लेंगे। क्या उनसे इस किताब के इस मज़मून का अहद नहीं लिया गया कि अल्लाह ताला की तरफ बजुज़ हक बात के और किसी बात की निस्बत ना करें? और उन्होंने इस किताब में जो कुछ था उसको पढ़ लिया और आखिरत वाला घर उन लोगों के लिए बेहतर है जो तकवा रखते हैं। फिर क्या तुम नहीं समझते? और जो लोग किताब के पाबंद हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं, हम ऐसे लोगों को जो अपनी इस्लाह कर लें सवाब ज़ाया ना करेंगे। और वो वक्त भी काबिले ज़िक्र है जब हमने पहाड़ को उठाकर साहिबां की तरह उनके ऊपर मुअल्लक कर दिया और उनको यकीन हो गया कि अब उन पर गिरा, और कहा कि जो किताब हमने तुमको दी है उसे मजबूती के साथ कबूल करो और याद रखो जो अहकामात इसमें हैं उससे तवक्को है कि तुम मुत्तकी बन जाओ। और जब आपके रब ने औलाद आदम की पुश्त से उनकी औलाद को निकाला और उनसे उन्हीं के मुतल्लिक इकरार किया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, सबने जवाब दिया क्यों नहीं, हम सब गवाह बनते हैं ताकि तुम लोग क़यामत के रोज यूं ना कहो कि हम तो इससे महज बेखबर थे। या यूं कहो कि पहले पहले शिर्क तो हमारे बड़ों ने किया और हम उनके बाद उनकी नस्ल में हुए, सो क्या इन गलत राह वालों के फेल पर तो हमको हलाकत में डाल देगा तू? हम इसी तरह आयत को साफ साफ बयान करते हैं और ताकि वो बाज आ जाए। और उन लोगों को इस शख्स का हाल पढ़कर सुनाइए कि जिसको हमने अपनी आयत दी और फिर वो उनसे बिल्कुल ही निकल गया। फिर शैतान उसके पीछे लग गया, सो वो गुमराह लोगों में शामिल हो गया। और अगर हम चाहते तो उनको इन आयात की बदौलत बुलंद मर्तबा कर देते, लेकिन वो तो दुनिया की तरफ माइल हो गया और अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी करने लगा। सो उसकी हालत कुत्ते की सी हो गई कि अगर तो उस पर हमला करे तब भी वो हाँपे, या उसको छोड़ दे तो तब भी वो हाँपे। यही हालत उन लोगों की भी है जिन्होंने हमारी आयत को झुठलाया। सो आप इस हाल को बयान कर दीजिए, शायद वो लोग कुछ सोचें। उन ये लोगों की सोचने वाली हालत बात है, ठीक है, ठीक है, एंड तक है बस, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। अंदाजा लगाएं हम कितने कैजुअल हैं इस कुरान के बारे में, कितने कैजुअल हैं। हमारे सामने कुरान पढ़ा जाता है तो हम और बातें फिर करने लग जाती हैं कि ये देखो तो वो देखो तो ऐसे है तो वैसे है। फिर भी हमारी जो है ना तवज्जो कुरान की तरफ नहीं होती। जब पढ़ा जाए फिर भी अपनी बातें कोई और बातें, ठीक है। कुरान के साथ हमने याद है असूल, मतलब ये अदब पढ़ा है, तवज्जो से सुनो और खामोश रहो। जब अपनी बातें बीच में करेंगे और अपनी क्या उसको कहते हैं चीजें डालेंगे कि हम मैंने ऐसे पढ़ा है तो हमने ऐसे पढ़ा हुआ है, तो यकीन करना इसकी इसकी बेअदबी है कुरान, ठीक है। इसके जेर रबर नहीं बदल सकते आप, तो पता नहीं क्या कुछ बदलना चाहते हैं, ये नहीं बदल सकते इसके साथ। बिल्कुल वो जो जैसे आ रहा है, पैगंबर जो है वो आता है कि जू के तू को चाहते हैं क्या। हमें पता नहीं, इन बातों की समझ ही नहीं आ रही, हम तो वो लगे हुए हैं, हमने ये पढ़ा, हमने वो पढ़ा है, हमने वो फलान जगह ये लिखा हुआ है, फलान जगह ये लिखा हुआ है, ज़ाहिर है इस तरह की बातें हम भूल गए, ठीक है। फलानी जगह ये लिखा है, फलानी जगह लिखा है। अच्छा, ये सूरह राह में थे, आपने देखा अल्लाह की नाफरमानी की और बंदर बन गए क्या। ये जो हम सुनते हैं कि इंसान पहले बंदर था, चिंपैंजी था और फिर जाके इर्तिका में जाके इंसान बना, तो जब भी आपको इस तरह के लोगों से वास्ता पड़े
डार्विन थ्योरी वालों से, हमेशा उनको ये बताएं कि हम तो पहले खूबसूरत इंसान थे और हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी की तो हमें बंदर बना दिया गया। ये बंदर हमसे बड़े जूनियर हैं, ठीक है ना। हम नहीं बंदर से किस जमाने में, हमें तो खूबसूरत अम्मा हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से किया था सारा, और आई मस्ट भी बहुत बहुत खूबसूरत इंसान होंगे। तो चलें, ये बातें इसलिए नहीं कि हमने बस पढ़ ली है और आगे चले गए हैं, इन बातों को हमने दुनिया के सामने पेश भी करना है। और जहाँ इतने बड़े बड़े फलसफे और इतने बड़े बड़े फिक्र जो हैं दुनिया में पनप रहे हैं, इंसान तो पहले बंदर ही था और बाद में इंसान बना इर्तिका के साथ। ये बताना है हमने इंसान। अगर हम इस कुरान भी को या इन बातों को आगे आगे प्रोजेक्ट नहीं कर पाते तो यकीन करें ये लोग बेचारे, उनका क्या कसूर है? उनके पास तो वही किताबें हैं और वही थॉट्स हैं और वही थीम है जो वो सुनते हैं, तो उन्होंने कुरान तो नहीं सुना हुआ है ना। क्या असल बात क्या है? ये हम मुसलमानों का फर्ज है ये बातें उन तक लेके जाएं। ये ऐसे नहीं है कि हमने सबक पढ़ा आज और बस इतनी बात होगी, फेसबुक पे लेके जाएं कि कहीं किसी जगह भी लेके जाएं, ये लेके जाना है आप। ऐसे नहीं है कि हम बस कुरान पढ़ रहे हैं और ये हो रहा है वो। अस्तगफिरुल्लाह। आजकल 10 अरब की आबादी में आप 23% के करीब बनते हैं या 24%, 25 कर लेते हैं। आप चौथाई हैं इस दुनिया में। आपके दिल में कम से कम 4 बंदे तो जरूर आते हैं कि जिनको आप, अगर वो ना भी माने तो कुरान लेके जाए उसके पास कि ये नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इमानत के तौर पे दे के गए हैं कि आपकी किताब है, हम आपके पास लाए हैं। अगर हम ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, तो मैं आपको सच बताता हूँ, वो सारा मिशन जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और जो है बिलखुदा और दीन हक का गलबा, तो गलबा ना सी हम कम उसका पुछाने वाले बने। और इसका पुछाना तभी पॉसिबल है अगर आपको खुद आता हो। अगर आपको खुद ही इसकी समझ नहीं है, यकीन करने आप नहीं लेके जा सकते। आप एक कदम नहीं उठा सकते। हमें खुद नहीं पता हम लेके क्या जाए। हमारा निज़ाम तालीम, हमारा स्कूलिंग, हमारा अपनी जो पढ़ाई है, आपकी दीनी तालीम देखो क्या है। यकीन करना 2 साल का तफसीर का कोर्स जो भी किया हो किसी ने, उसको कोई मजमून दे दे कुरान से पढ़ाना नहीं पढ़ा सकता। वो क्या किसी को पढ़ाएगा? ये मैं वो नहीं तनकीद नहीं कर रहा, मैं तो आपको इस तरह तवज्जो दिला रहा हूँ कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं और हम कर क्या रहे हैं। और मैं उसमें शामिल हूँ, मैं कोई अलग नहीं। बनी इसराइल पे अभी आपने देख, ये तो हर हमने शुद्ध बनी इसराइल नहीं पढ़ी। उन्होंने 2 दफा इस तरह हुक्मदुलियां की और हमने 2 दफा उन पे अपने बंदे भेजे, ठीक है। और कहते हैं कि यरूशलेम की गलियों में खून बह रहा था, सबको तहस नहस कर दिया। अल्लाह की हुक्मदुली ऐसे ये नहीं, मजाक नहीं है। और इस कुरान भी को सीरियसली पढ़े। इस कुरान, मैं आपसे 1-2 दफा फिर कहता हूँ, इस कुरान, ठीक है। जो हम बाकी चीजें पढ़ रहे हैं वो हम पे फर्ज नहीं है। ये किताब हम पे फर्ज है। इन्नल्लज़ी फरदा अलैकल कुरान। हमने सिर्फ इस किताब की जवाबदेही है कि मैंने इसको समझा था, इसको पढ़ा था, इसको आगे लेके गया था। बाकी किसी किताब की जिम्मेदारी आप पे नहीं। काफी है ये आपने बनी इसराइल का हाल पूरा पढ़ा क्या?
انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ہمیں بھی اس طرح کا الہ بنا دیا، ٹھیک ہے. پھر زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا، اس کی پوجا کرنے لگ گئے. اللہ کے رسول بھی ہیں ان کے بیچ میں، ٹھیک ہے. تو انسان تو اتنا غافل ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے. چلے یہ ہم سورہ اعراف میں ہیں، آگے ہم 83 آنورڈ سورہ طٰہٰ میں پڑھیں گے. سورہ طٰہٰ کی 82 83 پہ آئیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ 20 نمبر ہے اور آیت نمبر ہے 82. ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں. اے موسیٰ علیہ السلام، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں، اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے. فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے. بس موسیٰ علیہ السلام یہ اب وہی قصہ بیان ہو رہا ہے جو ہم وہاں پہ سورہ طٰہٰ میں 150 میں پڑھ کے آ رہے ہیں. سر میرا ایک چھوٹا سا کوشچن اسی میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے تو ہم کیا علیہ السلام کہنا ضروری ہے؟ نہیں تو اس ضروری تو نہیں. جب کہتے ہیں اے موسیٰ تو اے موسیٰ کہتے ہیں ٹھیک فرسٹ کلاس. اور وہ تو ہم ادب کے طور پہ خود ایڈ کرتے ہیں نا. کیا کہہ رہا ہے تو کہنا ٹھیک ہے نا، ضروری نہیں ہے. نہیں ضروری نہیں. اور جی بس ٹھیک ہوگا. ٹھیک. جی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجیے، ہم تو آپ کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے. بس تو کہ میں کہہ دیجیے کیا ایسے ہی ہے نا، یا کہو کہو. ہاں، کہو. اور جب سورۃ مزمل اور اس میں آتے ہیں تو پھر اٹھو، ایسے ہی ہے نا. بالکل ایسے واحد مذکر کا صیغہ وہاں پہ تو اللہ کے سامنے تو کوئی بات ہے ہی نہیں نا. ایسے ہی ٹھیک ہے کہنا چاہ رہی یہ تو ہم اپنے طور پہ اس طرح پڑھتے ہیں تاکہ ہم ادب کے ساتھ رہیں، بس باقی تو کوئی بات نہیں، ورنہ فرض تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. بالکل ادب. بلکہ ادب کے ساتھ، ادب کے لیے ہم تو اپنے ادب کے لیے پڑھتے ہیں، اس میں قرآن میں اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس پہ واجب نہیں ہے آپ پہ اس طرح پڑھ رہے. ٹھیک ہے. جی جی ہم تو جیسے آپ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بالکل. سر جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر ٹھیک ہے. اور ٹھیک جب ہے، اللہ نہیں کا کوئی نہیں، میری بات سننے، یہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے. میں پوچھ رہی ہوں. نہیں میں ویسے بات کروں، اگر آپ نہیں پڑھتے تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات کر رہے ہیں. اب یہ جو سورۃ طٰہٰ میں سارے کا سارا فرسٹ پرسن میں، کین یو امیجن؟ سورۃ طٰہٰ ساری تقریباً موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرسٹ پرسن میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسا کہ خود بیان کر رہے ہیں. وہاں پہ یہ علیہ السلام اگر کہتے ہیں نہیں کہتے تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا نا. اے موسیٰ کیوں آ گئے؟ اگر ہم کہہ رہے تو موسیٰ علیہ السلام کیوں آ گئے، تو سے کیا فرق پڑا؟ کچھ نہیں. تو ہم اپنے طور پہ ادب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی اس میں حرج نہیں، پڑھ لیں نہ پڑھے. ٹھیک ہے نا، یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ بات سمجھیں کہ نہیں سمجھیں. کیا آپ قرآن سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ؟ اب دیکھیں 150 وہاں جو ہے سورۃ اعراف میں یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے. اب یہاں اگر آپ نے دونوں جگہ نہیں غور سے سنا تو آپ شک موسیٰ علیہ السلام کریں یا موسیٰ علیہ السلام یا نہ پڑھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھیں کیا یہ بات کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں ریپیٹ کر لیں؟ یہ جو بچڑا ہے یہ 4 دفعہ 5 دفعہ آئے گا، 2 دفعہ 3 دفعہ تو سورۃ بقرہ میں آ جاتا ہے لفظ ہجل ہی آتا ہے نا. پھر سورۃ نساء میں آتے ہیں، پھر سورۃ اعراف میں آتے ہیں، اب اس میں سورۃ طٰہٰ میں آ رہے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا یہ کیا بات، کیوں اتنی بات کی ایک بچڑا ہے اس پہ کیوں آ رہے ہیں. یہ قرآن میں اللہ سبحانہ و سورۃ بقرہ میں بتا رہے ہیں، سورۃ نساء میں بتا رہے ہیں، آگے سورۃ اعراف میں بتا رہے ہیں، سورۃ طٰہٰ میں بتا رہے ہیں. یہ میں تو اس کی تھوڑی سی تشریح یہ کرتا ہوتا ہوں کہ ایک بچڑا تھا چھوٹا تھا جو سامری نے بنایا تھا. جب ہم پڑھنے لگے ہیں کیسے ہوا یہ واقعہ. اور
मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास मिलने जाते हैं, तो वहां से 2 दफा आते हैं, 150 सूरह राब में और यहाँ पे 83 में। वो गम और गुस्से की हालत में वापस आए। अल्लाह के रसूल, और ये नहीं हुआ कभी किसी इंसान से आप बात की हो जमीन पे आके, कितना बड़ा रुतबा, रुतबा ही है ना। किसी से अल्लाह ने, किसी ने कलाम नहीं किया इंसानियत में, तो सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम। इतना बड़ा एजाज, और इतना छोटा सा बछड़ा जो जेवर से बनाया गया था। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला गुस्से हुए हैं तो कुछ बात आती है, नहीं गम और गुस्से की हालत में वापस पहुंचे। हम जब हरम शरीफ जाते हैं तो ये अल्लाह का घर है। हरम शरीफ जाते हैं जो, ये अल्लाह का घर है, ऐसे ही ये बैतुल्लाह ही कहते हैं ना। जब आप किसी के घर जाते हैं तो आप गेट पे मिलते हैं या वैसे बात करते हैं। अगर ज़ात गिरामी हमसे बात करती होती, यकीन करना हम जितने हाजी जाते हैं वो हमसे जरूर पूछते कि मेरे बंदे, जब तू लाहौर से चढ़ा था फ्लाइट पे, तुझे इंडिया में बुत नजर नहीं आए थे? यहाँ क्या लेने आए? ये है ये जो बात, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये यहाँ तक है। हमें मुसलमान को तो समझ ही नहीं आ रही कुरान लिखा क्या है और पढ़ा क्या है। हम तो सबक पढ़ रहे हैं। मीनार पाकिस्तान जितने बड़े बुत हैं इंडिया में, कितने? और जेवरों का एक बछड़ा था जिसपे मूसा अलैहिस्सलाम और गम और गुस्से की हालत में वापस आते हैं और अपने भाई की दाढ़ी और बालों को पकड़ लेते हैं, तख्तियां नीचे रख देते हैं। वहां से अल्फाज है फेंकने का, फेंक दी तख्तियां। हमें तो समझ नहीं आ रही इस कुरान। इस जमीन के ऊपर इतना बुत है कि आप सोच नहीं सकते। इंडिया भरा हुआ है, 25 करोड़ मुसलमान है वहां, और कहा जाता है 6 दफा दीन इब्राहिम इख्तियार करो। किसने तोड़ा है कभी कोई एक बार? पता नहीं क्या है ये उम्मत मुसलमान, कब ये सीखेगी कब कुरान? ना निशुर में जा रहे हैं सारे, जिनका मतलब ही कोई नहीं। पूछो वो रफ़ा दैन है, वो मैंने कहा मेरी बात सुन, तू पहले कुरान तो पढ़ ले, उसमें क्या लिखा हो। रफ़ा दैन का जिक्र है कि करनी है कि नहीं करनी। तुम ना निशुर को उठा के अपने अंदर इतने फिरके बना दिए हैं और फिर उसके ऊपर ऐसे स्टिक हैं जैसे ये कुरान से आया हुआ है। सही। ऐसी ऐसी बातें उनके साथ चिपटे हुए हैं हम, एक दूसरे की गर्दन काटने को तैयार। ये नहीं नजर आ रहा ये क्या लिखा हुआ है। अभी हम टोटल कैजुअली पढ़े आपने ना। बिल्कुल सही कहा। अभी इन्हीं चीजों की बातों से ना, इन्हीं चंद बातों की वजह से ना एक दूसरे के इतने खिलाफ हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। वो नहीं, मैं कह रहा हूँ इश्यू नहीं है जिसकी बात हो रही है, कुरान उसकी बात ही जी, नहीं करता। लड़ाई वही हो रही बात है ना, कोई इशू है ही नहीं और आपस में इस तरह से लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। और तैयार नहीं, तैयार हैं, तैयार हो नहीं हम्म जाते, हम्म, ऑलरेडी तैयार बैठे हैं। हाँ जी। ऐसे ही है। इसको गौर से पढ़े, ये समझे। आप तो माशाल्लाह लेडीज हैं तकरीबन सारी, आप माए हैं, आपने अपने बच्चों को ये सारी चीजें देनी है। ये शऊर देना है कि बच्चे मुसलमान जो है इस जमीन के ऊपर, एक चीज आप पढ़ेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, ये बुत मेरे दुश्मन है और अल्लाह मेरा दोस्त है, क्या कह रही है। और 6 दफा नबी वसल्लम आप दीन इब्राहिम इख्तियार करेंगे, ये करेंगे वो कह रहे हैं। इधर जी वो जी इजरत भी नहीं है, वो फिर जहाज भी नहीं है जी, तो फलाना भी नहीं है। तो मुसलमान क्यों बन गए भाई? कुछ और बन जाते। चले हम तक हम थोड़ी सी बात मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ये नहीं है। अब हम अंदाजा लगाए 150 सूरह अराफ से फिर पढ़े जरा, 150 से आगे।
اور آپ میں سے پڑھا کریں لوگ, ایسے تو نہیں ہے نا خاموش آ کے بیٹھ گئے. 25-30 ماشاءاللہ ساتھی ہیں, تو ایک کی ڈیوٹی لگی وہ پڑھتا رہے, باقی خاموش بیٹھے رہے. پڑھا کریں گے, ہمیں بھی بتاؤ جی گے. سر میں پڑھتی ہوں. پڑھیں. سورہ الاعراف 150 آیت ہے. ہاں جی. جی, ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا. آتے ہی اس نے کہا کہ بہت بری جان نشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد. کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا؟ ہارون نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے, ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے. پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے نہ شامل کر. تب موسیٰ نے کہا کہ اے رب, مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما, تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے. پڑھیں اے پڑھیں. اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے ان پر جلد ہی ان کے رب کا غضب اور دنیوی زندگی ہی میں ذلت آ پڑے گی. جو لوگ افطرا پردازی کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں, اور جو لوگ برے کام کر گزرے پھر ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئے تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد ان کے لیے بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور جب موسیٰ کا غصہ تھم گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں اور ان میں جو باتیں لکھی تھیں اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان تھا جو اپنے رب سے ڈرتے. اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ چلے ٹھیک انہیں ہو گیا, ہماری ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اب یہ قصہ پھر ریپیٹ ہونے لگے بھی یہاں. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بات کو دو دفعہ کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا, یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کیوں غصے میں آ رہے ہیں؟ ایک بچڑا ہے اس کو الہ بنا دیا. صرف ہم نے پتہ نہیں کتنے الہ بنائے ہوئے ہیں, ہر جگہ 2 الہ 3 الہ ہر شہر میں ہے, ٹھیک ہے نا. ایک زندہ پیر ہے کوارٹ میں. اب اندازہ لگا زندہ پیر بھی ہے کوئی بات کرنے والی. الہ تو چھوٹی, یہ بچڑا تو چھوٹی بات ہے, ہم نے تو اس سے بھی بڑے بڑے مہا قسم کے بنائے. چلیں پڑھیں, آپ سمجھ ایک دفعہ پڑھ تو لینا, پھر آپ اگر آپ نے کا دل کیا کہ میں نے اس کو خوب اچھی طرح سمجھ میں پڑھنا ہے تو پھر ہم ایک دفعہ اور پڑھیں گے, ٹھیک ہے. جب بھی آپ کا دل کرے گا تب تک پڑھیں گے, جب تک سمجھ نہیں آتا. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں, ایک مطلب اتنی کوئی بڑی بات تو نہیں ہے, سمجھنے کے لیے اتنی بڑی بات نہیں ہے. ویسے بڑی بات انسانیت کے, یہ اس کائنات کا یہ حق, یہ سچائی ہے. اس کائنات میں جو سب سے بڑی سچائی ہے یہ ہے جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں, کہ انسان کو کسی اور چیز کو بت نہیں بنانا, کسی اور چیز کی پوجا نہیں کرنی. یہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, یہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے. اور اس سچائی کا مظہر یہ ہے کہ یہ جو چاند اور ستارے ہیں, آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ لیٹ ہوئے ہوں, وہ ٹکرائے ہوں آپس میں, تو کچھ ہوا ہو؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا الہ مان کے جو ان کو حکم دے دیا گیا ہے ویسے ہی کرتے ہیں. ہم انسان جو ہیں, ہمیں شعور دے دیا گیا, سمجھ دے دی گئی. ہم اس سمجھ کو بجائے اس کے کہ ایک بہترین انداز میں اس کو استعمال کرتے, ہم نے اللہ کے اوپر بتان بازی, بتان تراشی کے اوپر اس سمجھ کو لگا دیا, اس شعور. چلے ابھی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ جو ہے اب سورۃ بقرہ میں آئیں گے 50 اور 54 میں پھر آ جائے گا, 97 کے 92 میں پھر بچڑا آ جائے گا, سورۃ نساء میں پھر بچڑا آ جائے گا. تو ہم نے کبھی اس پہ بات سنی نہیں, کوئی پڑھ کے نہیں سناتا. یار یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس پہ غصے ہو رہے ہیں. 25 کروڑ مسلمان بیٹھا ہے انڈیا میں,
ان کو جوں بھی نہیں دی گئی. پڑھا ہو قرآن کسی نے تب نا. سر وہ تو لوگ تو بتوں کے ساتھ فوٹو بنوا رہے ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فوٹو بنوا رہے ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. مسلمان. چلو جو اس کو ان کو چھوڑے, میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں نا. فوٹو بنوایا یا کچھ بنایا ہے. وہ پتہ نہیں ادھر کی افتتاح کیا انہوں نے کدھر, یو اے وغیرہ میں. اللہ معافی کرے. سر یہ جو موسیٰ علیہ السلام لوگ لے کے گئے تھے اپنے ساتھ, تو یہ کس لیے لے کے گئے تھے؟ نہیں سمجھ آئی کیا کہہ رہی ہیں؟ جو لوگ لے کے گئے تھے اپنے ساتھ, یہ کس مقصد کے لیے لے کے گئے تھے اپنے وہ ساتھ؟ کوئی ٹور پہ سردار کہتے تھے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک. ہمیں اللہ کو دکھاؤ, ہمیں اللہ. کیوں؟ چلے ابھی سورۃ بقرہ میں یہی پڑھیں گے جو آپ کا سوال ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. آگے اس میں سورۃ نساء میں بھی پڑھیں گے, سورۃ مائدہ میں بھی پڑھیں گے آپ, ٹھیک ہے. اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے آگے, ٹھیک ہے. جی. سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی. چلیں ٹھیک. یہ بھی آگے, یہ جو ہے یہ چیز ابھی آگے آگے پڑھیں گے. وہاں بھی پڑھا ہے ہم نے, سورۃ اعراف میں بھی پڑھا ہے نا ہم نے. ہاں جی بالکل پڑھا. جی آگے چلیں سر. چلے ابھی تو 83 سے آن پڑھے جو پڑھ رہے تھے. کون پڑھا تھا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو سمجھانے کے لیے ایک بات کو کتنی دفعہ کہتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ہم کہتے ہیں قرآن صاحب سے مشکل کتاب, اس کو جی سمجھنے سارے کے لیے تو پتہ 83 سے پڑھنا ہے. 82 83 سے جیسے شروع کیا تھا ویسے ہی پڑھے. اب ساری جگہ بچڑا آئے گا, لفظ بچڑا آتا جائے گا, یہاں پہ اصل بچڑے کی کہانی آ جائے گی. اگر آپ نے یہ نہیں پڑھی ہوئی اور یہ نہیں سمجھی ہوئی تو باقی جگہ آپ صرف بچڑا ہی پڑھیں گی اور کچھ نہیں ہوگا. اب یہ پڑھنا, یہاں پہ سننا, یہ کیوں بچڑا 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 آ رہا ہے سکون, ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ناراض ہو رہے ہیں. چلے پڑھیں گے. آیت 82. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے, بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ. نہیں یہ تو صورت نہیں ہے, وہ صورتحال تو جی نہیں ہے. سورۃ الاعراف نہیں آپ نے کہا؟ نہیں میں نے صورتحال کی بات کری, جہاں سے ہم پڑھ شروع کیا تھا, میں وہاں سے پھر سورۃ اعراف پہ آیا تھا واپس, کہ یہی قصہ آگے پھر ابھی بیان ہونے لگا ہے. اور توجہ سے سننا, یہ کیا صورتحال پہ آئے, اور جو 150 سے شروع ہوتا ہے سورۃ اعراف میں, یہاں 83 سے شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. 82. 83 صورتحال. ٹھیک ہے. ہاں جی. یہ اور جب موسیٰ کوہ طور پر اپنے لوگوں سے پہلے چلے آئے تو اللہ نے ان سے کہا کہ موسیٰ تم اپنی قوم سے پہلے جلدی کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے آیا ہی چاہتے ہیں, اور پروردگار میں آپ کے پاس اس لیے جلدی آ گیا تاکہ آپ خوش ہوں. اللہ نے فرمایا پھر تمہارے آنے کے بعد ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا ہے. یہ اس کے پڑھتی ہیں. اس میں نا یہ سوری میرے پاس نا ڈیوائس تھی تو اس میں وہ والا یہ جو ہے ٹرانسلیشن نہیں ہے 86 میں. کوئی اور پڑھ لیں. زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھا کریں تاکہ عادت پڑے, ایک کانفیڈنس آئے, ٹھیک ہے نا. اور پڑھ لے. ایک وہ بڑی کیا نام ہے, 2S والے نہیں ہیں ادھر, ان کی کلاس ہو رہی.
सरवत सलाम क्या नाम है? चले पढ़े आप, मेरे ख्याल रहीम यार खां पढ़े, फिर कोई नहीं पढ़ता तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 84 से। वो 84 83 एक ही बात है ना, क्या? ठीक। कहा कि वो लोग भी मेरे पीछे ही पीछे हैं, और मैंने ए रब तेरी तरफ जल्दी इसलिए की कि तू खुश हो जाए। फरमाया हमने तेरी कौम को तेरे पीछे आजमाइश में डाल दिया और उन्हें सामरी ने बहका दिया है। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सख्त गजबनाक होकर रंज के साथ वापस लौटे और कहने लगे कि ए मेरी कौम वालों, क्या तुमने तुम्हारे रब ने नेक वादा नहीं किया था? क्या उसकी मुद्दत तुम्हें लंबी मालूम हुई? बल्कि तुम्हारा इरादा ही ये है कि तुम पर तुम्हारे रब का गजब नाजिल हुआ कि तुमने मेरे वादे का खिलाफ किया। उन्होंने जवाब दिया कि हमने अपने इख्तियार से आपके साथ वादे का खिलाफ नहीं किया, बल्कि हम पर जेवरात कौम के जो बोझ लाद दिए गए थे उन्हें हमने डाल दिया, और इसी तरह सामरी ने भी डाल दिए। फिर उसने उन लोगों के लिए एक बछड़ा निकाल खड़ा किया, यानी बछड़े का बुत, जिसकी गाय की सी आवाज भी थी। फिर कहने लगे कि यही तुम्हारा इलाह है और मूसा का भी। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल भूल गए। क्या ये गुमराह लोग ये भी नहीं देखते कि वो तो उनकी बात का जवाब भी नहीं दे सकता और ना ही उनसे किसी बुरे भले का इख्तियार रखता है। और हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने इससे पहले ही उनसे कह दिया था कि ए मेरी कौम वालों, इस बछड़े से तो सिर्फ तुम्हारी आजमाइश की गई है, तुम्हारा हकीकी रब तो अल्लाह रहमान ही है। बस तुम सब मेरी ताबेदारी करो और मेरी बात मानते चले जाओ। उन्होंने जवाब दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी तक तो ही हम उसके मुजाविर बने बैठे रहेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए हारून, उन्हें गुमराह होता हुआ देखते हुए तुझे किस चीज ने रोका था? क्या तू मेरे पीछे ना आया? क्या तू भी मेरे फरमान का नाफरमान हो गया बन बैठा? हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी माँ जाए भाई, मेरी दाढ़ी ना पकड़ और सर के बाल ना खींच। मुझे तो सिर्फ ये ख्याल दामने गिर हुआ कि कहीं आप ये ना फरमाएं कि तूने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया और मेरी बात का इंतजार भी ना किया। हजरत मूसा उसने जवाब दिया कि मुझे वो चीज दिखाई जो उन्हें दिखाई नहीं दी, तो मैंने फरिश्तादा इलाही के नक्शे कदम से एक मुट्ठी भर ली, उसे उसमें डाल दिया। इसी तरह मेरे दिल ने ये बात मेरे लिए भली बना दी। क्या अच्छा जा, दुनिया की जिंदगी में तेरी सजा यही है कि तू कहता रहे कि मुझे ना छूना, और एक और भी वादा तेरे साथ है जो तुझसे हरगिज ना टलेगा। और अब तो इलाह अपने इस इलाह को भी देख लेना जिसका इत्तकाफ किए हुए था, और हम उसे जलाकर दरिया में रेजा रेजा उड़ा देंगे। असल बात यही है कि तुम सब का जो इलाह है, इलाह बरहक सिर्फ अल्लाह ही है और इसके सिवा कोई परस्तिश के काबिल नहीं। उसका इल्म तमाम चीजों पर हावी है। इसी तरह हम तेरे सामने पहले की गुजरी हुई वारदातें बयान फरमा रहे हैं, और यकीनन हम तुझे अपने पास से नसीहत अता फरमा चुके हैं। जो इससे मुंह फेर लेगा वो यकीनन क़यामत के दिन अपना भारी बोझ लादे हुए होगा, जिसमें हमेशा ही रहेगा, और उनके लिए क़यामत के दिन बहुत बड़ा बोझ है। जिस दिन सूर फूंका जाएगा और गुनाहगारों को हम उस दिन नीली पीली आंखों के साथ घेर लाएंगे। वो आपस में चुपके कह रहे होंगे कि हम तो दुनिया में सिर्फ 10 दिन ही रहे हैं। जो कुछ वो कह रहे हैं उसकी हकीकत से हम बाखबर हैं। उनमें सबसे ज्यादा अच्छी राह वाला कह रहा होगा कि तुम तो सिर्फ एक ही दिन रहे, और वो आपसे पहाड़ों की निस्बत सवाल करते हैं तो आप कह दें कि उन्हें मेरा रब रेजा रेजा करके उड़ा देगा और जमीन को बिल्कुल हमवार साफ मैदान करके छोड़ देगा, जिसमें ना तो कोई तू मोड़ देखेगा और ना ही कोई ऊंच नीच। जिस दिन लोग पुकारने वाले के पीछे चलेंगे जिसमें कोई कजी ना होगी, और अल्लाह रहमान के सामने तमाम आवाजें पस्त हो जाएंगी, सवाए खुसर खुसर के तुझे कुछ भी सुनाई ना देगा। उस दिन सिफारिश कुछ काम ना आएगी मगर जिसे रहमान हुक्म दे और उसकी बात को पसंद फरमाए। जो कुछ उनके आगे पीछे है और उसे अल्लाह ही जानता है, मखलूक का इल्म उस पर हावी नहीं हो सकता। तमाम चेहरे इस जिंदा और कायमो दाइम मुदब्बर
اللہ کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ یقیناً وہ بردبار ہوا جس نے ظلم لاد لیا، اور جو نیک اعمال کرے اور ایمان والا بھی نہ ہو تو اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا، نہ حق تلفی کا۔ اسی طرح ہم نے تجھ پر عربی قرآن نازل فرمایا ہے اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا ہے تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا ان کے دل میں سوچ سمجھ تو پیدا کرے۔ بس اللہ تعالیٰ عالی شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے۔ تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر، اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے۔ ہاں، یہ دعا کر کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا۔ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے ہی تاکیدی حکم دے اچھا، دیا تھا۔ یہ جو علم بڑھا والی بات ہے نا، ہم ایک حدیث پڑھتے ہوتے ہیں، علم نافع اللہ پڑھتے ہیں نا، جی جی دعا پڑھتے ہوتے ہیں، وہ یہ قرآن کا علم، بس دعا مانگتے رہتے ہیں میرا علم نافع بڑھا، اللہ منفعنا بما علمتنا۔ نہیں بس دعا کرتے اور یہ بھی نہیں پتا یہ کون سا علم ہم مانگ رہی، ٹھیک ہے نا۔ یونیورسٹی کے باہر لکھا ہے رب زدنی علما، اندر قرآن ہے ہی نہیں، ایسے ہی لکھا ہوتا ہے نا۔ جی اسکولوں کے بعد لکھا ہے رب زدنی، اندر قرآن کی تعلیم ہی کوئی، چلو جی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہی ہیں، ہم مسلمانوں کو اصل میں بات سمجھ ہی نہیں آئی ہے نا، بس ہم نے وہ جو کیا فکرے رٹے ہوئے ہیں، رب زدنی علما یہاں مزید لگا دو، یہ نہیں پڑھا یہاں کیا لکھا جا رہا ہے۔ 113 114 ہے، 114 114۔ 114 یاد رکھیں، یہ جب بھی علم کی بات ہو تو قرآن کی بات ہے، ٹھیک ہے، باقی کتابوں کی بات نہیں۔ چلیں پڑھیں، یہ میں نے آپ کو ادھر تک ادھر اس لیے لایا تاکہ میں آپ کو یہ بات سنا دوں۔ علم نافع یہ قرآن کا علم، جو آپ نبی وسلم کی دعا ہے، ٹھیک ہے، جی اور یہ دعا عام پڑھتی ہے اور ہمیں کوئی پتہ نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اس دعا کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں ہم نے آدم علیہ السلام کو پہلے ہی تاکیدی حکم دے دیا تھا، چلیں بس لیکن اگر آدم علیہ السلام کس سے آگے، ٹھیک ہے نا، 115 سے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم آئیں گے بس، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ وہ پھر 4:15 بجے انہوں نے ان کی کلاس ہوتی ہے تو وہ ہم سے زوم لے لیتے ہیں، اگر کسی نے پڑھنا ہو تو وہ آ جائے، واٹس ایپ پہ میں آن کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہے ٹائم سر، ابھی تو 15 منٹ ہے، ابھی ہے، کر لیں 4:20 تک زوم وہ پہ، پڑھا نہیں 4:20 جائے گا، تک کر لیں۔ وہ پڑھا نہیں جائے گا نا، وہ 100 کچھ آئے تھے، 100 کچھ آئے تھے، 4:20 تک جتنا ہو سکتا ہے کر لیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ باجی آدھا آدھا نہیں کرتے، ٹکڑے تھوڑے ہی کرتے باجی ہیں، آج جب انہیں ہماری پڑھنا تو کلاس ہمارے بھی بھی۔ ہونی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے ہم نے، چلو نماز پڑھو، ٹھیک ہوگی، اوکے، اللہ آج ہماری حافظ۔ کلاس کون بھی سی ہو رہی ہے کلاس؟ نا، ترجمے کی ہونی کون سی؟ ہے، ترجمے کی تفسیر کی کلاس ہونی ہماری۔ چلیں اللہ حافظ، آپ میرا بھی۔ مجھے آپ ساروں سے ایک سوال کرنا تھا، جس طرح سوال کیا ریکویسٹ کرنی تھی، فاطمہ، نعیم، نازیہ، نگت، اشرف، سیرت، فیاض، ان کی آواز میں نے سنی ہوئی ہے، آپ لوگ پڑھا کرو، صرف میم تہمینہ نہ پڑھا کریں، باقیوں کی تو میں نے آواز نہیں سنی، اس لیے ان کا مجھے نہیں پتا۔ اور سیرت، وہ سروت جو ہے وہ چھٹی پہ ہے، تو اس لیے آپ لوگ پڑھا کریں۔ بے شک آپ میری ڈیوٹی لگا دیں، میں ڈیلی پڑھ لیا کروں گی، نادیہ یہ کون سی بات ہے؟ نہیں، وہ پھر صرف میم تہمینہ بھی پڑھتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، مجھے کسی کی آواز جتنے میں نے سنی ہے ان کے نام میں نے بتا دیا، آپ سب ضرور پڑھا کریں۔ ٹھیک ہے، آپ بتا دیں، صبح انشاءاللہ میں پڑھوں گی۔ میں نادیہ اور برے لگنے کی کوئی بات نہیں ہے، ویسے جی سب نادیہ مل کے پڑھ لیا نادیہ کریں۔ کس کا نام لیے ہے؟ نادیہ کس کا نام لیے ہے؟ نادیہ کس کا نام لیے، کدھر گئی ہیں؟ سر میرا بھی نام ہی ہے۔ اور نہیں، آپ کو تو میں سنا ہوا ہے نا، اب ان سے پوچھے اور کس میں کا نے نام کہا ہے فاطمہ، نعیم، نازیہ، نگت، سیرت، فیاض، باقیوں کے مجھے نے آواز نہیں سنی، ان کا نہیں پتا۔
अच्छा ऐसे करेंगे, कल आप जब कल क्लास शुरू करेंगे ना तो मुझे नाम बताना, मैं सबको कहूँगा पढ़ो बारी बारी, ठीक है? चलो ठीक है। सर जब वो पढ़ेंगे ना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का और हजरत दाऊद